دل ایک شہر جنون کی آنے والے ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ اب ابرشار کی درندگی ماہین کی عزت کو برباد کر دے گی۔ ابرشار نے ماہین کو پوری طرح اپنے جال میں پھنسا کے رکھا ہے۔ اب وہ صرف اور صرف اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ اپنے تک اسے لانا چاہتا ہے۔ اسی لیے وہ اب ماہین کو کہتا ہے کہ میں تمہارے بھائی نومی کی رہائی کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں، بلکہ اگر تم میری بات مانو اور مجھ سے ملنے آ جاؤ تو ہم بیٹھ کر کوئی نہ کوئی پلان بنا سکتے ہیں۔ جس پر ماہین اب ابرشار کی باتوں میں آ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اب شہرینہ کو پتہ چلتی ہے تو شہرینہ اب ابرشار سے کہتی ہے کہ تم ہوتے کون ہو ہماری فکر کرنے والے؟ ولید خود ہی کچھ نہ کچھ کر لے گا یا میں اور میرے پاپا کچھ کر لیں گے، لیکن تمہاری مدد کبھی نہیں لیں گے۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ ہم رومی کی رہائی کے لیے تمہاری مدد لے سکتے ہیں؟ لیکن اب ماہین جو سدا کی بیوقوف ہے وہ شہرینہ کی باتوں کو نہیں سمجھتی، بلکہ ابرشار کی جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے وہ ابرشار سے کہتی ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو میں ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، صرف تم مجھے بتاؤ کہ مجھے کرنا کیا ہوگا۔ جس پر ابرشار زہریلی مسکراہٹ ہنستا ہے اور اسے اچھے سے پتا ہے کہ اس نے ماہین کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ اب ابرشار ماہین کو اپنے فلیٹ پر بلا لیتا ہے، جہاں پر ماہین اب جب دیکھتی ہے کہ ابرشار نے اس کے ساتھ یہ بہت بڑا دھوکا کیا ہے، جس پر ماہین وہاں سے نکل بھی نہیں سکتی، لیکن اب اپنی عزت اور زندگی سارا کچھ گنوا دیتی ہے۔ جب گھر واپس آتی ہے تو وہ لٹ پٹ کر آتی ہے، جس پر اب انجم کا سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ شہرینہ تو پہلے ہی ہر چیز سے واقف ہوتی ہے، اس لیے شہرینہ اب ماہین سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ابرشار سے دور رہو، لیکن تم نے میری ایک بات نہ مانی۔ ادھر ولید بھی بری طرح ٹوٹ جائے گا، ایک طرف تو اس کا بھائی نومی جیل میں ہے، دوسری طرف اس کی بہن کی عزت بھی چلی جائے گی۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اب شہرینہ کا باپ ولید کے ساتھ شہرینہ کا رشتہ ختم کر دے گا اور ولید کے گھر والوں سے کہہ دے گا کہ میں کسی بھی صورت اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ نہیں کر سکتا جس گھر میں بربادی ہی بربادی ہو۔ ادھر نومی ابا بہت زیادہ پچھتاتا ہے، وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، لیکن ولید اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن تم نے میری ایک بات نہ مانی۔ محبت میں یہ سب کچھ کہاں جائز ہوتا ہے جو تم نے کیا ہے؟ تم نے صرف اپنی ضد کی خاطر سب کچھ برباد کر دیا۔ ادھر اب شہرینہ اور ولید مل کر پہلے عظمیٰ کے گھر جاتے ہیں تاکہ اس غلطی کی تلافی کر سکیں، لیکن وہاں پر جب وہ جاگتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ سعید اور عظمیٰ لوگ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ محلے والے بتاتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹے پہلے ہی گئے تھے، جس پہ شہرینہ اور ولید خاصے پریشان ہوتے ہیں۔